قانون نے یہ وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ تھوڑا سا کوئی جج انصاف کرنے کی جرت یا ہمت پکڑ لیتا ہے تو آگے سے اس جج کے خلاف نام لے کے یہ جناب عرضہ سرائیاں کرتے ہیں۔ اس وقت بندیال صاحب شہباز شریف کو کٹہرے میں کھڑا کرتے توہین عدالت میں، یہ سلسلہ تھم جاتا۔ جب آپ راستہ دیں گے تو پھر یہی حالت ہوگی۔ عدلیہ کی بے توقیری جو ہے آج تک جاری ہے۔ مروت صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے ساری عدالتوں کو مورد الزام ٹھہرایا ہے، پشاور ہائی کورٹ سے آپ کو کلیئر کٹ انصاف مل رہا ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ باقی عدالتوں سے ایک الگ سٹانس لے کے کھڑی ہے، پشاور ہائی کورٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ انصاف تب ہو، یہ میں آپ سب کو سمجھا دوں، پشاور ہائی کورٹ اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے، کوئی احسان نہیں کر رہی ہے، اسی کی تنخواہیں میں لیتے ہیں، اسی لیے یہ مسند نشین ہے، کوئی گریس تو نہیں ہے اگر مجھے میرا حق ملتا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کی واحد خوبی یہ ہے کہ ڈری نہیں ہے، سرنڈر نہیں ہوئی ہے۔ باقی میں آپ کو عرض کر دوں، ملک میں یہ طوائف الملوکی نہ ہوتی اگر عدالتیں جو ہیں قانون کے ساتھ کھڑی رہتی۔ کیوں کر ایک آئی جی کی جرت ہوتی ہے بلا وجہ اس کی پولیس جاتی ہے جمشید دستی کے گھر میں، بلا وجہ مجھے لاہور ہائی کورٹ کے سامنے اٹھایا جاتا ہے، ہائی کورٹ 5 دن بعد کہتی ہے غلط فیصلہ تھا گرفتاری کا۔ یہ قانون ہے، جس نے مجھے غلط اندر کیا اس کو بلاؤ نا، اس کو بھی اندر کرو۔ یہ انصاف ہے، یہ انصاف ہے۔ 14 دفعہ علی محمد خان کو گرفتار کیا گیا، 17 دفعہ شہریار افریدی کو گرفتار کیا گیا رہائی کے بعد۔ یہ کیسے احکامات ہیں آپ کے؟ جیل سے باہر نکلتے ہیں پھر مجال کیوں ہے؟ یہ پنجاب کے آئی جی، کے پی کے آئی جی، یہ پشاور ہائی کورٹ کی ذمہ داری تھی۔ پشاور میں انہوں نے ہمارے ساتھ کم کیا، راستے کاٹے، روڈ کاٹے، پولے گرائیں، ہر جگہ پہ مجھ پہ پرچے کیے، ہمارے ورکروں کو اٹھایا، اغوا برائے پریس کانفرنس ہوئے۔ یہ ہائی کورٹ کی ذمہ داری تھی نا کہ آئی جی کو کٹہرے میں کھڑا کرتے اور اگر عمل درآمد نہیں ہوئے تو اس کو جیل میں بھیجتے۔ انصاف تب ہوتا، یہ انصاف نہیں ہے۔ مجھے چھوڑ دیا، چھوڑنا تو بنتا ہے نا، میں نے کچھ کیا نہیں ہے۔ جمشید دستی کے حوالے سے تصحیح کر لیں کہ اس کے سسرال والوں نے کہا ہے کہ ان کی بیٹی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوا، جمشید دستی ڈرامہ کر رہے ہیں۔ ایسے بہت سارے سسرال والے بعد میں آ جاتے ہیں، تو لہذا ایسے سسرالیوں کی اور نواز شریفوں کی بات پھر ذہن میں نہیں لگتی ہے۔ آگے کوئی سوال؟ اس میں بڑی سخت تنقید کی کہ عدالتوں میں یہ ظلم ہو رہا ہے، ہمارے امیدواران کے کاغذات مسترد کیے جا رہے ہیں۔ تو جب 2018 میں ایگریکلچر کا محکمہ یہ سب کچھ کر رہا تھا اور 25 ممبران کو بھی اغوا کیا جا رہا تھا، جہانگیر ترین اپنے جہاز کو بھر رہا تھا، تو اس کی بھی آپ تنقید کرتے ہیں اور اس کی بھی مخالفت؟ جس دور میں بھی جس دور میں بحیثیت وکیل میں یہ میرا ایمان ہے، اور ہر دور میں ہم کڑے رہیں گے ظلم کے خلاف، چاہے وہ کسی پارٹی کی حکومت ہو۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے وہ اس وقت بھی قانون کی حکمرانی کی کمزوری تھی، اگر یہ ترین جو ہے جہاز بھر بھر کے لا رہا تھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستانیوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قانون میں پیمرا جو ہے میڈیا کو ریگولیٹ کرتا ہے، ان کے تمام افعال کو سزائیں بھی دیتا ہے، جزا تو وہ دیتے ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں عوام کے حقوق کی پامالی سے روکنے کا اختیار، یعنی اگر مجھے کوئی غلط گرفتار کرتا ہے تو یہ آرٹیکل 9 کی خلاف ورزی ہے، مجھے کوئی قانون کے مطابق ٹریٹمنٹ نہیں دیتا ہے تو آرٹیکل 4 کی خلاف ورزی ہے، کوئی مجھے میری ڈھائی سے کھینچتا ہے، میرے گردن میں ہاتھ ڈالتا ہے تو آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی ہے، کوئی میرے جلسے میں شرکت سے مجھے مانع کرتا ہے تو یہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے، کوئی میری تفریق کرتا ہے پی 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 یا پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی میں تو آرٹیکل 25 کی خلاف ورزی ہے۔ اس آئین کے ان بنیادی حقوق کی انفورسمنٹ کا حق اعلیٰ عدلیہ کو ہے، تو اگر یہ انفورسمنٹ میں کامیاب ہوتے تو یہ ملک میں یہ ہوتا۔ صرف اس سے مسئلہ حل نہیں ہونا ہے کہ آپ مجھے میری ڈسکوالیفیکیشن ختم کر کے مجھے امیدوار بنا دیں۔ جس بدبخت ریٹرننگ افسر نے
یہ غلط آرڈر کیا ہے اس کو کٹہرے میں کھڑا کر کے سزا دینی چاہیے تاکہ لوگ عبرت کر. اسلام آباد میں پولیس کیا کرتی رہی؟ ایک دفعہ ایک ایس پی آئی جی کو اسلام آباد میں جیل بھیج دیتے, دوسرے سبق سیکھتے. بھائی یہی جناب, اچھا جی بیل آپ کو دے دیتے. وہ بیل تو میرا حق ہے, کسی کا احسان تو نہیں ہے مجھ پہ. شیر عبد المرود صاحب, آپ نے کہا کہ آپ کو خدشہ ہے کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. کس بنیاد پہ آپ کو خدشہ ہے کہ الیکشن تاخیر کا شکار ہو؟ بنیاد تو عوام ہے, عوام نے ان کو منہ نہیں لگانا ہے, تو لہذا عوام ان کے پاس نہیں ہے, ووٹ ان کے پاس نہیں ہے. 8 فروری ان کا یوم احتساب ہے اور ان کے لیے یوم قیامت ہوگا. یہ 8 فروری کو عوام کو ووٹ ڈالنے تب دے گی جب پی ٹی آئی نہیں ہوگی, اور پی ٹی آئی جو ہے قانون کے مطابق یہ سب کچھ کر سکتے ہیں, آئین نہیں لکھ سکتے ہیں. یہ ہمارے حقوق ہیں, عدالت پابند ہے کہ ہماری ان حقوق کو ہمیں دلائیں, انفورس کرائیں. جب تک 1973 کے آئین کے بنیادی حقوق کا چیپٹر اس حالت میں ایکٹیو ہے, تب تک جو ہے پی ٹی آئی کو کوئی باہر نہیں رکھ سکتا ہے. بلے کا نشان نہ ملا. مگر صاحب یہ کہیے گا, آپ بار بار الیکشن میں تاخیر کی بات کر رہے ہیں, اسی عدالت کے چیف جسٹس صاحب نے ریمارکس دے رکھے کہ انتخابات میں تاخیر کی کوئی ذکر نہ کرے. اگر کسی کو کوئی بات آتی بھی ہے تو وہ اپنے گھر میں اپنی بیوی سے اس کا ذکر کرے. تو یہ آپ ان احکامات کی خلاف ورزی نہیں کرے, وہ بھی سپریم کورٹ کے ہاتھوں میں کھڑے ہو کے؟ ہم نے سپریم کورٹ کے احکامات کی بھی بدترین پامالی دیکھی ہے. تازہ ترین 14 مئی کا فیصلہ آپ کے سامنے ہے. 14 مئی کو سپریم کورٹ, اسی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. پامال ہوا, کیا ہوا؟ نہ کہ صرف پامال ہوا, یہاں پہ دھرنا دیا گیا, ججوں کو سلواتی سنائی گئی, گالیاں دی گئی, اور نون نے یہ وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ تھوڑا سا کوئی جج انصاف کرنے کی جرت یا ہمت پکڑ لیتا ہے تو آگے سے اس جج کے خلاف نام لے کے یہ جناب عرضہ سرائیاں کرتے ہیں. اعلیٰ عدلیہ کو چاہیے کہ جو بھی جج کا نام لے کے اس کے جوڈیشل کنڈکٹ پہ بلا جواز یا بدنیتی پر مبنی تنقید کرتا ہے, ان لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے. اس وقت بندیال صاحب شہباز شریف کو کٹہرے میں کھڑا کرتے توہین عدالت میں, یہ سلسلہ تھم جاتا. جب آپ راستہ دیں گے تو پھر یہی حالت ہوگی. عدلیہ کی بے توقیری جو ہے آج تک جاری ہے. اور آپ جو فرما رہے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے کہ پتھر کی لکیر ہیں, قوم گوا رہے ہیں, ہم اس پتھر پہ بنائی گئی لکیر کو 8 فروری تک دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کرے یہ پتھر کی لکیر ہی رہے, 14 مئی کا فیصلہ نہ ثابت. مروت صاحب یہ بتائیں کہ پی ٹی آئی کے کچھ جو رہنما ہیں, آروز نے بڑی شفقت بھی کی ہے ان کے ساتھ, بابر اوان ہیں, لطیف کھوسہ کے کاغذات منظور ہوئے ہیں, اس کے علاوہ امن ایوب ہیں, تو ان کے لیے کوئی تعریفی کلمات کہیں گے؟ جی, جن ریٹرننگ آفیسر نے کاغذات کی نامزدگی چند ایک کے اگر منظور کیے ہیں تو یہ کوئی شفقت نہیں ہے. وہ جو دوسری طرف کے سینکڑوں چھوڑوں کے ایکسیپٹ کیے ہیں وہ بھی تو آپ سامنے رکھیں. اور بابر اوان, لطیف کوسہ یا بہت سارے یہ بڑے چوٹی کے وکیل ہیں, تو لہذا ان کو پتہ ہے کہ اگر دیکھیں ڈسکوالیفیکیشن کے لیے کوئی قانونی جواز تو دینا ہوتا ہے, کوئی ایک جواز تو دینا ہے نا. میرا جواز انہوں نے دیا ہے, اور آپ سب یاد رکھیں, میں خود جاؤں گا ہائی کورٹ میں, اس آر او کو ہائی کورٹ پوچھے گی کہ بھائی ان بجلی کے کنیکشنوں کا اس سے کیا تعلق ہے, کوئی جواب بنے گا اس کے ذہن میں یہ جرم ہے, فراڈ ہے, چیٹنگ ہے, اس محکمے کا بھی اور آر او کی ملی بھگت کے ساتھ ہے.